یہاں دنیا کسی سے پوچھیے کہ مخلوق میں اور اللہ نے جو ذات بنائی ہے، انسان بنائے ہیں، ان میں سب سے کمزور کون ہے؟ تو لوگ فوراً کہہ دیں گے عورتیں کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے. لیکن امام نے خدا کی قسم انسانیت کو عروج بخش دیا. عورتیں کسی بندے سے پوچھ لیجئے کہ سب سے کمزور اس روئے زمین پہ مخلوق ہیں، ان میں سب سے کمزور کون ہے؟ کہا عورتیں کمزور ہوتی ہیں. امام نے فرمایا سنو، ہم عورتوں کو کمزور بتا رہے ہو. امام نے فرمایا عورتیں وہ ہیں جن میں 10 مردوں کے برابر صبر ہے. اللہ اکبر. امام نے فرمایا عورتیں وہ ہیں جن میں 10 مردوں کے برابر صبر ہے. کسی نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو جو وہ تکلیف برداشت کر سکتی ہیں کہ جو 10 مرد مل کے بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تکلیف عورتیں حالت حاملہ میں برداشت کرتی ہیں 10 مردوں کے برابر. لیکن آج ہر جگہ یہی موضوع چھڑا ہے کہ جو ہے مرد کو ایسے رہنا چاہیے اور ویسے رہنا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا جو حق ہے اسلام میں، اس حق کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. نہ میرے بھائی، نہ ایک طرف سے اسلام نے دیکھا ہی نہیں. مرد کے حقوق الگ ہیں، عورتوں کے حقوق الگ ہیں. امام نے فرمایا ایک مدینے میں ایک زوجہ اور شوہر رہتے تھے. زوجہ اکثر جو ہے جھگڑتی تھی، لڑائی کرتی تھی اور گھر کا ماحول خراب تھا پورا. ایک دن یہ تنگ آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا بات ایسی ہے کہ یہ ہر وقت لڑا کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں. تو کہا اچھا کہاں ہے تمہاری زوجہ؟ کہا یہ ہے مولا. کہا اچھا اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کیا کرو، لڑائی نہ کیا کرو. امام نے نصیحت کی، ورنہ تمہاری عمر کم ہو جائے گی، کوتاہ ہو جائے گی. کہا مولا اس کے ساتھ جینے سے بہتر یہ ہے کہ میں قبر میں اکیلی رہوں. دیکھیے آپ جرت دیکھیے امام کے سامنے کس طرح سے زبان درازی کر رہی ہے. کہا مولا اس کے ساتھ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ قبر میں اکیلی رہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. شوہر کو بلایا. شوہر کو بلانے کے بعد امام کہنے لگے کہ اس کا انتقال 3 دن بعد ہو جائے گا، یہ مر جائے گی 3 دن بعد. تیسرا دن گزرا، چوتھے دن کی صبح یہ امام نے دیکھا کہ یہ آتا ہوا یہ امام کی طرف آ رہا ہے. امام نے کہا کیا حال ہے تیری زوجہ کی؟ کہا مولا کفن و دفن کر کے آ رہا ہوں. یعنی کہ زوجہ کے بھی کچھ حق حقوق ہیں اسلام میں. ایک طرف سے آپ اسلام نہ دیکھیے. خدا کی قسم میں اپنی بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں امام کی احادیث سے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ نہیں کہ اگر شوہر غریب ہے تو آپ ان سے جھگڑے کریں اور جو ہے مجھے یہ دلائیں. آپ خود دیکھیں کہ شوہر ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. کس بات کا جھگڑا؟ مرد ایک ایسی ذات ہے، مرد کو خدا نے ایک ایسا بنایا ہے جو اس سے آپ ایک بار محبت سے بات کریں. خدا کی قسم وہ چاہے گا کہ آپ کے لیے کائنات پیش کر دے. اتنی خدا نے مردوں کے اندر صلاحیت ڈالی ہے، وہ محبت ڈالی ہے. یہ مرد ہے کہ جو کہیں نہیں روتا، کسی مقام پہ نہیں روتا. لیکن تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی آئے صرف 2 وجہ سے روئے ہیں. یا خدا کے عشق میں روئے یا زوجہ کی محبت میں، محرم کی محبت میں. آدم زمین پہ آئے خدا کے عشق میں رو رہے ہیں، حوا کی یاد میں رو رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ آئے، نماز عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب خدا کے عشق میں روتے ہیں. یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں روتے ہیں. ایک دن رو رہے تھے. المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. ایک دن جو ہے خدیجہ کی یاد میں حضرت محمد گریا کر رہے تھے. عائشہ کھڑی تھی، کہنے لگی کیا اس بڑھیا کی یاد میں آپ روتے ہیں جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے؟ تاریخ نے لکھا، المستدرک کی روایت کہتی ہے کہ محمد غیظ میں، غصے میں کانپنے لگے. کہا عائشہ تمہیں پتہ ہے خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھی کہ جب سب مجھ پہ ظلم ڈھاتے تھے، سب میرا انکار کرتے تھے، تب وہ میری مدد کرتی تھی، میرا ساتھ دیتی تھی. یہ ہے محبت. تو میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ گھر کا ماحول نہ توڑیں.